جب صبح کا سویرا نمودار ہوا تو خیال تھا کہ صبح آئے گی تو صبح کوئی خیر کا پیغام لائے گی، لیکن جو 11 محرم کی صبح آئی وہ سید زادیوں کے لیے اور بھی دکھ کی تھی، اس لیے کہ جب صبح ہوئی، صبح کو تیمم کے ساتھ بیویوں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ ظالم یزیدی پھر آئے، اور آنے کے بعد ان سید زادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جن کی کلائیاں کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا تھا، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی۔ امام زین العابدین کئی دن کے بیمار تھے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، ان کے پیروں میں بیڑیاں، خاردار توق ان کے گلے میں ڈالا، اور پھر ایک ایک رسی سے اور ایک ایک زنجیر سے کئی لوگوں کو باندھا، چھوٹے کے ساتھ بڑے کو، بڑے کے ساتھ چھوٹے کو۔ بس وجہ یہ تھی کہ چھوٹے اور بڑے جب ساتھ میں بندھیں گے تو ہوگا یہ کہ بچے جھکیں گے، بچوں کے لیے بڑوں کو جھکنا پڑے گا، اور جب بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو جو وہ ان کے گلے میں تکلیف ہوگی، ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوگی۔ بچوں پر بھی رحم نہیں کیا، کن کے؟ لوگ تو کافروں کے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ آج ٹرین بسوں میں سفر میں کافر کا بچہ روتا ہے، لوگ اس کو بھی چپ کرانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن یہ نبی کے شہزادے تھے، نبی کی شہزادیاں تھیں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، یہ حال کیا گیا، یہ کیفیت کی گئی۔ اور امام زین العابدین کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی نکیل دے دی گئی کہ یہ لے کر کے چلو، اتنے دن کی بیماری، اٹھا نہیں جاتا تو اذیت دی جاتی ہے، کچوکے لگائے جاتے ہیں۔ سیدہ پاک بی بی سیدہ زینب جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی وہاں آئی، اور آنے کے بعد جب بیٹوں کے، بھتیجوں کے، بھانجوں کے، بھائیوں کے کٹے پھٹے لاشیں دیکھے، بے گورو کفن پڑے ہوئے، تو مدینے کی طرف رک کر کے کہا، نانا جان اللہ آپ پر درود و سلام کی بارش نازل کرے، نانا جس حسین کی پیشانی چومتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں، جسے کندھے پہ بٹھاتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دیکھیں، آپ کا حسین بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے آج وہ بغیر کفن کے پڑا ہوا ہے۔ نانا جان اللہ آپ پر درود ہیں، لیکن شکایت نہیں، شکوہ نہیں، ماتم نہیں، چہرے کا نوچنا نہیں، صبر کا حال دیکھیں۔ امام پاک کی بہن سیدہ زینب پاک بہت روئی، اور آپ نے جب یہ باتیں کہیں اپنے بیگانے سب رو پڑے، اور جب چلنے لگی تو امام عالی مقام کے جسد اقدس سے چمٹنے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے کہا انہیں لے چلو، اور پھر 11 محرم کی صبح کو اہل بیت پاک کی وہ مقدس شہزادیاں اور یتیم بچے کوفہ کے سمت روانہ کر دیے گئے۔ عمر بن سعد ظالم نے جو اس کے مقتولین تھے ان کی جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا عزت کے ساتھ، اور مولا حسین اور ان کے اعوان و انصار کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ انہیں گدھ کھائیں گے، انہیں درندے کھائیں گے، جنگل کے چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب روانہ ہوا کوفہ کی طرف سب چلے گئے، قریب کا ایک دیہات تھا، فرات کے کنارے پر، وہاں کے لوگوں کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ ایسا واقعہ ہوا، وہ آئے۔ چونکہ وہ لوگ سب جانتے تھے اہل بیت کو، وہ بھی مسلمان تھے، وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، مولا حسین کو بھی پہچانتے تھے، کیونکہ کوفہ میں کافی وقت گزارا تھا۔ مولا علی کے دور خلافت میں امام حسین نے شہزادوں کو بھی جانتے تھے، جس کی پہچان ہوئی اس کی قبر انہوں نے، وہ آئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، امام پر، ان کی اعوان و انصار پر نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھ کے جسے پہچانتے تھے اس کی انہوں نے قبر ویسے بنائی۔ حر کے خاندان کے لوگ، حضرت حر کے خاندان کے لوگ وہاں پر
آئے تو انہوں نے اپنے علاقے میں لے جا کر جناب حر کی قبر بنائی۔ اسی طرح حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، ان کی شناخت ہوئی تو ان کی قبر الگ بنی، باقی کے سارے شہداء کو ایک ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا۔ اور امام علی مقام کی پہچان ہوئی، اسی طرح مولا علی اکبر کی پہچان ہوئی، اور امام علی اصغر چونکہ ننھے سے تھے ان کی پہچان ہوئی، تو انہوں نے اس طرح دفن کیا کہ امام علی اصغر کو امام حسین کے سینے پہ رکھا۔ یہ تصور کریں، ایک ہی قبر ہے اور اس میں تدفین کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ علی اصغر کو سینے پہ رکھا اور پائتی میں امام علی اکبر کو رکھا۔ اس طریقے سے ایک ہی قبر وہ جڑ جاتی ہے تینوں کی۔ ہو سکتا انہوں نے الگ دفن کیا ہو امام علی اکبر کو، لیکن امام علی اصغر کو سینے پہ رکھا، اور اب وہ ایک ہی ہو گئی یہ تینوں کی قبر۔ جہاں ہم امام علی مقام کے روضے پر حاضری دیتے ہیں، تھوڑی چوڑی سی قبر ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے حسین آج بھی اکیلا نہیں سویا، حسین آج بھی سینے پر علی اصغر کو اور پائتی میں علی اکبر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں، اللہ وہ دین آپ سب کو، ہم سب کو بار بار نصیب کرے کہ آپ دیکھیں امام کا روضہ، جس نے دین کے لیے سب لٹایا۔ دیکھیں، پتہ چلے گا لوگ تو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو گود سے محروم کر دیتے، یا گود سے اولاد محروم ہو جاتی ہے، لیکن حسین نے شہادت کے بعد ابھی بھی بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ تصور کی دنیا میں دیکھیں تو ابھی بھی، اور علی اکبر کو گویا کہ ابھی بھی انگلی پکڑا رکھا ہے۔ یہ میری عقیدتیں بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر، جب چونکہ 10 کوئی روانہ ہو گئے تھے، تو ادھر یہ ہوا کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کوفہ کا جو صدر دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا۔ تو یوں ہوا کہ سروں کو جو ہے لے کر کے وہ بدبخت لوگ، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں وہ لے کر کے جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سروں کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے، جب دن نکلے گا تب لے جائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید، اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس کی بیوی کا نام نوار تھا، وہ نوار نام کی عورت اہل بیت کی محب تھی۔ یہ رات کو پوچھا 3 دن سے کہاں تھا، کئی دن سے غائب تھا، تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا استغفر اللہ، لوگ زیورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواسے رسول کا سر لایا ہے؟ بدبخت، اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی۔ جو نواسے رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے فرقہ واریت چھوڑو، تعصب چھوڑو۔ دیکھو 1400 سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے؟ یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا، ان کے گھر اجڑ گئے، بیویاں گھر سے چلی گئی، اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی، مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں۔ اور اس کے بعد اس بی بی نے یہ کیا کہ امام علی مقام کا سر اس نے خولی نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں گئی۔ وہ بی بی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بی بی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور درود شریف پڑھتی رہی، تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے۔ اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی، امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند بیویاں آئی اور ان سر کی پیشانی کو بوسہ دینے لگی۔ میں نے پوچھا، اور رو رہی تھی، میں نے پوچھا بیویوں تم کون ہو؟ تو انہوں نے، ایک بیوی نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور وہ سب رو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر صبح ہوئی تو ان لوگوں نے وہ قافلہ اور یہ قافلہ
سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ، پھر انہوں نے کوفہ میں گھمانے کے پلاننگ سے جو ہے وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا، اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے، ہم نے انہیں قتل کر دیا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے، ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا، اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لایا جا رہا ہے۔ تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے، لوگ انتظار کرنے لگے، اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں۔ اب گویا کہ تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں، کن باغیوں کا سر آ رہا ہے، کن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب سر نیزوں پر بلند ہوئے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر، جب یہ قافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا، کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے، ماتم کرنے لگے۔ سیدہ زینب نے کہا، کوفہ والو تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا، کوفہ والو تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا، کوفہ والو تم نے مہمان بنا کر بلایا، تمہاری میزبانی قیامت تک یاد کی جائے گی۔ آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا، جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹتے ماتم کرتے رہو گے۔ تم نے بلا کر دھوکہ دیا میرے بھائی کو، اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا، پورا گھرانہ لٹ گیا۔ بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی، وہ روتے تھے۔ ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں چھتوں پر تھی تو اونٹ کی پیٹھ اور چھت کی برابر ہو جاتے تھے۔ تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہیں، تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا۔ بچے بھوکے تھے، شہزادگان بھوکے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا۔ شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے، جب وہ صدقے کی روٹیاں کھجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا، پھپھی امی کئی دن کی بھوک ہے، کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چہرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا، کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے، اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمر میں اضافہ ہو، اور میری تمنا ہے، بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا، نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا۔ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی، اے ننھی سی بچی دعا کر، یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بیوی سیدہ زینب کی زیارت ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب زار زار رو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے، اور جس کو تو دیکھ رہی ہے حالت اسیری میں یہ زینب ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا، اور اس کے بعد جب دارالامارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے، سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے، سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے، بالکل میلے کپڑے پہن لیے۔ سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہو مورخین نے لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو، نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا، جن کی امی کی تعظیم کے لیے
मुस्तफ़ा जान रहमत उठकर खड़े होते थे। आज उनकी बेटियां कूफा के दारुल इमारत के अंदर खड़ी हुई है, न सर पर चादरें हैं। जिसके नाना ने हातिम ताई की बेटी के सर पे चादर डालकर कहा, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। जिसने बेचादरों को चादर दी, जिसने बेआबरुओं को आवरू दी, जिसने जलीलों को इज्जत दी, जिसने गुमराहों को हिदायत दी, जिसने कंगालों को माला माल किया, आज उसी के घर की बेटियां हाथ में हथकड़ियां पहन कर, पैरों में बेड़ियां पहन कर, बगैर चादर के खड़ी है। कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता। ऐसे में इमाम का कटा हुआ सर एक तश्त में रखा हुआ है। इब्ने जियाद बदने हाथ, बानी फसाद, वो मलऊन हाथ में छड़ी लेकर इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी लगाता है और कहता है, हुसैन तू कितना खूबसूरत है, तेरे दांत कितने हसीन है। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम वहां पर मौजूद थे। वो कहते हैं, बदबख्त, इस लब को छड़ी न लगा। मैंने बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत को ये लबों को चूमते देखा है, तू छड़ी लगा के बेअदबी करता है। उसने कहा बदबख्त ने कि अगर तू बुढ़ा होकर सट न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। वो उठे रोते हुए कहा, लोगों तुमने नबी की आल के साथ धोखा किया और इब्ने मरजाना को अपना अमीर मान लिया। सुनो, ये वो पलीद और बदबख्त लोग हैं कि इमाम अली मकाम की शहादत की बात तुम्हारे अच्छों को कत्ल करेंगे, तुम्हारे बुरों को ये बढ़ावा देंगे। ये कहते हुए निकल कर चले गए। उसके बाद इब्ने जियाद ने कहा, ये औरत खड़ी है, कौन है? सैयदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, कौन है ये? फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा, कौन है ये? तो कूफा की कुछ औरतें साथ हो गई थी। एक औरत ने कहा, ये बीबी सैयदा ज़ैनब पाक है, हुसैन की बहन। हाँ। उसने कहा, देखा अल्लाह ने हम सच्चों को कैसी मदद की और तुम्हारे भाई का क्या अंजाम किया। सैयदा ने फरमाया, सैयदा ज़ैनब ने, अल्लाह ने उसकी शहादत लिखी थी मेरे भाई की जो पूरी हुई, और अल्लाह की मदद मेरे भाई के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। तू फासिक, तेरा बाप फासिक और तेरा अमीर यजीद फासिक। मेरे भाई तो सच्चाई और सदाकत पर था। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर नजर पड़ी। उस बदबख्त ने कहा, ये बच्चा क्यों जिंदा है? कौन है ये? कहा, ये हुसैन का बेटा है। कहा, ये क्यों नहीं मरा? इसको भी मार डालो। तो किसी ने कहा, बच्चा है। कहा, उसको चेक करो बालिग है कि नाबालिग है। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि उन्होंने कैसे चेक किया। मेरी जबान में ताकत नहीं। जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, अगर पढ़ना है तो आईने क़यामत में पढ़ो कि कैसी क़यामत ढाई उन जालिमों ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जवानी चेक करने की बात की गई और फिर किसी ने बताया बदबख्त ने कि ये जवान है। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की जब बात हुई तो सैयदा लिपट गई। कहा कि मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ, अगर इसको कत्ल करना है तो इसके साथ मुझे भी कत्ल कर दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, बीमार थे, हथकड़ियाँ थी, थकन थी, सब था। फरमाया, शहीद कर दो मुझे, लेकिन एक वसीयत करता हूँ, इस काफिले के साथ किसी शरीफ इंसान को कर देना ताकि खैर व आफियत के साथ, हिफाजत के साथ ये बीबियाँ मदीना मुनव्वरा तक पहुँच जाए। कहते हैं कि फिर उसके बाद कुछ दिन तक कूफा के कैद खाने में इनको रखा गया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है बाइख्तिलाफ रिवायत कमोबेश 35 दिन तक कूफा के कैद खाने में ये रहे। आप ये नहीं समझे 3 दिन का करबला, नहीं, 3 दिन का करबला। ये मुश्किलें हैं, ये मुसीबतें उठाई उन लोगों। ये जो है ना कि करबला के बाद लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई। क्यों नहीं आई? कोई छोटा मोटा वाकया नहीं था। 35 दिन तक कूफा के दारुल इमारत में कैद रहे। फिर यजीद पलीद का खत आया कि उनको यहां भेज दो, यहां भेज दो।